فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بہرحال جو لوگ کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالی ان کا اجر انہیں بھرپور دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ ہم آپ پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور حکمت والی نصیحت۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ ثُمَّ قَالَ لَهُ، پھر اللہ نے اس سے فرمایا، کن ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو مرکز تھا اس زمانے میں نجران تھا، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے ہیں جو کواری بطول عذرا کی طرف القا کیے گئے، یعنی جو حضرت مریم کی طرف القا کیے گئے۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس کا باپ نہ ہو؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہو اور مخلوق مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ماننے میں کیا تعجب والی بات ہے۔ الحق من ربک، اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں سے مناظرہ فرمایا، اور وہ اس مناظرے میں لاجواب ہو گئے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ لڑنے لگے، فضول ابحاث کرنے لگے، تو آیت کریمہ نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اے محبوب جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، فقل، تو آپ ان سے فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت کریمہ کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اے محبوب اب یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں۔ جب مناظرے میں سامنے والا فریق شکست کھا جائے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ پھر جھگڑے پر اتر آئے، تو اسے دعوت مباہلہ دی جاتی ہے۔ اور دعوت مباہلہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اللہ اسے برباد فرمائے، اور پھر جو جھوٹا ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک عرصے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنے مہینوں میں وہ تباہ ہو جائے، تو اتنے مہینوں کے اندر اندر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔